إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 510 پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس رکوع میں بھی غزوہ احزاب پر کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں، اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ رکوع اس تبصرے پر ہے، اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے حواس باختہ ہو گئے، ان کی حالت اور کیفیت جو ہے نا وہ بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر ایک رسول، قد یقیناً، خلت گزر چکے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، بہت سے رسول، آفا ان، کیا پس اگر، ماتا، وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن، اور یاد رکھو، ینقلب، جو بندہ بھی، ومن، اور جو، ینقلب، پھر جائے گا، علی عقبی، اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، فلن، تو ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ بگاڑ سکے گا اللہ کا شیء، کچھ بھی، اللہ کو کچھ نقصان وہ نہیں پہنچائے گا، نقصان وہ اپنا ہی کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ اچھا بدلہ دے گا الشاکرین، شکر گزاروں کو۔ وما کان، اور نہیں ہے کوئی اختیار، لنفس، کسی جان کو، ان کے تموتا، وہ مرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر نفس اور ہر جان نے اللہ کے حکم سے ہی فوت ہونا ہے، کسی کو کچھ اختیار نہیں کہ وہ اپنی وفات کا ٹائم دیر سے کر لے یا پہلے وہ فوت ہو جائے۔ ہر نفس کا ٹائم مقرر ہے اور اس نے اسی وقت ہی فوت ہونا ہے۔ کتاباً، لکھا ہوا ہے، مؤجلہ، موت کا مقررہ وقت، موت کا مقررہ وقت وہ مقرر ہو چکا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَن یرد، اور جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، بدلہ دنیا میں، اپنا ثواب، اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، نؤتی، تو ہم دے دیتے ہیں اسے، منہا، اس دنیا میں، جو دنیا چاہتا ہے اپنے اعمال کا ثواب، اجر، مزدوری دنیا میں لینا چاہتا ہے تو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ومن، اور جو بندہ، یورد، چاہتا ہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ، نؤتی، ہم دیں گے اسے، منہا، اس آخرت میں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے الشاکرین، شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبی ایسے گزرے ہیں، قاتلا، کہ جنہوں نے جہاد کیا، معہو، ان کے ساتھ مل کر، معہو، ان کے ساتھ مل کر، ربیون، اللہ والوں نے، رب والوں نے، کثیرن، بہت سے، فما وہنو، پس نہ تو ان سب نے ہمت ہاری، لما، اس پر جو، اصابہم، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر مصائب آئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما، اور نہ، ضعفو، ان سب نے کمزوری دکھائی، ومستکانو، اور نہ وہ سب کافروں سے دبے، کافروں کا رعب بھی ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول اس موقع پر جب ان کو شہید کیا گیا یا وہ لڑے نبی اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر، ان کی بات کیا تھی، الا ان قالوا، مگر صرف وہ یہ بات کہتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، اپنے کام میں، وثبت اقدامنا، اور تو ثابت قدم رکھ ہمارے قدم، جما دے دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ، تو پس دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، ثواب الدنیا، دنیا میں بھی بہتر بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین ہے آخرت کا اجر بھی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ اب اس کا ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس رکوع کی۔ وما محمد الا رسول، یہ پہلی آیت ہی
اسی واقعے پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا نا واقعہ غزوہ احد کا مختصر، وہ جب دشمن کو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے شکست دے دی اور 40 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درے پر معمور کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، اب جو ہے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی درہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ 15 بندے وہاں بچے تھے جنہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتح ملے شکست ملے درہ نہیں چھوڑنا، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ 15 ادھر تھے، پیچھے سے آئے خالد ابن ولید اور ان کے ساتھی، وہ کافروں نے دیکھا درہ خالی ہے، 10-15 بندے، ان کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جس وقت مسلمانوں پر حملہ ہوا نا، میں نے بتایا تھا بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمان تو مصروف تھے اپنے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو سمجھتے تھے کافر بھاگ گئے، وہ ہار گئے، لیکن مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے فوراً سزا دی۔ اور اس سزا میں کیا ہوا کہ پیچھے سے جب اچانک حملہ ہوا، تلواروں اور تیروں کے وار ہوئے، مسلمان جو ہے وہ سنبھل ہی نہ سکے، ٹھیک ہے نا، جس کا جدھر منہ آیا وہ بھاگنے لگا، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی موقع پر زخمی ہو گئے اور آپ ایک کھائی میں گرے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر نا کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی، 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے تھے۔ ان کافروں نے، شیطانوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے یہ بات سن لی تو کئی مسلمانوں کے دل جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جہاد کرنے کا کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں لڑتے تھے، قرآن ان پہ آتا تھا، اب ہم نے جہاد کر کے کیا کرنا ہے۔ اور منافقوں نے بھی یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہوتے تو کیوں شہید کر دیے جاتے، وہ سچے نہیں تھے، ان کی بات معاذ اللہ جھوٹی تھی۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی، اور مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہم جو ہے اب جاتے ہیں ابو سفیان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ بڑا لیڈر مشرکین مکہ کی فوج میں ابو سفیان ہی تھا نا، تو کہتے ہیں ابو سفیان کی بیعت کر لیتے ہیں اور ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اب کیا فائدہ ہمارا لڑنے کا، جہاد کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک افواہ تھی، اور بعد میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی بھی تھی، لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے حل رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اس وقت، وما محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر رسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، قاصد ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے، اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا، کیا پس اگر وہ وفات پا جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تم جو کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کی جا کر بیعت کر لیں گے، کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ گئی یا شہید کر دیے جائیں میدان جہاد میں، کیا تم جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا اسلام صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم نے قبول کرنا ہے، اس کے بعد نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہی ہے، انہوں نے فوت ہونا ہے، یہ شہید ہو جانا ہے، اس کے بعد تم نے اس اسلام کو پوری کائنات میں پھیلانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری، اور تم جو ہے ابھی سے ہی کیا کرنے لگ گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور سنو یاد رکھو، جو بندہ بھی پھر جائے نا اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، نقصان تو اپنا ہی کرے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری ہے، ایک عمر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیشہ تو کوئی نہیں رہنا، آگے آ رہا ہے، کوئی بھی نفس ان تموت الا باذن اللہ، اس نے اللہ کے حکم سے فوت ہونا ہے، چلے جانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن پورا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دور نبوت آپ نے گزارا، اور تقریباً جزیرۃ العرب سے شرک کا خاتمہ کیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر جو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا اس کو پاک کیا، اور اتنی بڑی جماعت بن گئی کہ اب وہ جماعت دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو مشن پورا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے فوت کر لیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، ٹھیک ہے، یہاں ہے نا انقلبتم علی اعقابکم، جو بندہ پھر جائے گا، کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کو چھوڑ دیا، پھر گئے، مرتد ہو گئے، ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا،
مرتدوں کو قتل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو یہ تو مرتد ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوا۔ اور پھر اس موقع پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جس طرح ہے نا، اس موقع پر افواہ پھیلی تو مسلمان اپنے حواس کھو بیٹھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ کی وفات، اور یہی مہینہ جو ابھی آ رہا ہے ربیع الاول کا، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو۔ تو اس دن کیا ہوا؟ لیکن آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی دن کو جشن کا نام دے کر شیطان نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے یار۔ اسی دن صحابہ کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، سوموار کا دن تھا، صحابہ کرام اپنے حواس کھو بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہنے لگے خبردار کوئی مت کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف آپ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، ابھی واپس آئیں گے، ابھی تو بہت سارے کام جاری ہیں، ابھی جو ہے نا کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ابھی کئی کام باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ کرنے ہیں۔ جو بندہ یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں عمر اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حواس، دماغ کی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ اتنا بڑا غم اور دکھ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا گیا کہ عمر تو جلال میں ہے، تلوار نکالی ہوئی ہے اور مسجد کے منبر پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں خبردار مت کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پڑی ہوئی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، اور آپ پر ایک چادر، صحیح البخاری کے اندر ہے یہ واقعہ، اور اس آیت کی تفاسیر میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ پر میں نے جو کتاب کہی تھی نا سیرت پر، الرحیق المختوم، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ آپ پر چادر، یمنی رنگ کی دھاری دار چادر آپ کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چادر اٹھائی، آپ کا چہرہ نکالا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بوسہ دے کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ علیک موتتان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک ہی تھی جو آ گئی، اب آپ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے ہیں۔ تو آپ پھر آئے مسجد میں، دیکھا عمر تو جلال میں، تلوار باہر نکالی ہے، سارے لوگ خاموش ہیں کہ کہیں کچھ غلط کام نہ ہو جائے، عمر تو کہیں گے تلوار سے گردن سر تن سے جدا کر دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے ایسے موقع پر، سنبھالا پوری قوم کو، پورے صحابہ کرام کو، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور بٹھا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سیدنا ابوبکر ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، اور پھر یہی آیتیں پڑھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ وہی آیتیں جو اس موقع پر نازل ہوئی تھیں، غزوہ احد کے موقع پر، آپ کی وفات پر سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر پڑھیں۔ سو حضرت عمر جب قرآن سنا، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں، غم اور دکھ کی وجہ سے مجھے یہ بھول چکا تھا۔ پھر فوراً ہی ذہن ٹھیک ہوا، وہ کہنے لگے ہاں اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ بات میں عرض کر دوں، ہمارے ملک میں خصوصاً پاکستان، انڈیا پاکستان میں، دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا یہ تو جشن منایا جاتا ہے، اسی دن کو جشن کا نام لیا، عید میلاد النبی۔ یہ تیسری عید نہیں ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن نہیں منایا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں منایا، اسی لیے تو اختلاف ہے نا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وہ پیدائش پر مناتے ہیں، جبکہ مناتے اسی دن ہے جس دن 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، خوشی پیدائش کی مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خوشی منائی ہوتی نا تو اختلاف نہ ہوتا۔ بعض کہتے ہیں آپ کی پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول کو ہے، بعض مورخین کہتے ہیں 9 کو ہے، بعض کہتے ہیں 10 کو ہے، بعض 3 کو، بعض نے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے نام کی 11ویں بھی لوگ دیتے ہیں میلاد منانے والے، وہ کہتے ہیں کہ 18 محرم کو ہے، محرم کے مہینے میں، وہ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہے۔ یہ اختلاف ہی بتاتا ہے کہ دن منایا نہیں گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن خوشی کا منایا ہوتا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا برتھ ڈے منانا چاہیے، کسی ایک دن بھی منایا ہوتا تو صحابہ کو پتہ ہوتا، صحابہ کرام نے منایا ہوتا تو بعد میں اختلاف نہ ہوتا۔ مورخین میں، سیرت نگاروں میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے وہ دن مختص نہیں کیا، اسی لیے کسی نے کہا 12 ہے، کسی نے کہا 8 ہے، کسی نے کہا 9 ہے،
کسی نے 1 کہا، کسی نے 18 کہا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ جو مشن لے کر آئے اس کو دیکھیں. اور پھر اس سے بھی کتنی بڑی افسوس کی دکھ کی بات ہوگی کہ نام پیدائش کا اور دن شیطان نے وہ مختص کرایا جو وفات کا ہے. 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے اکثر مفسرین کا، سیرت نگاروں کا، کہ 12 ربیع الاول جو تاریخ ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اور اسی دن کو ہمارے پاکستان میں بھی 12 وفات کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا کہ 12 وفات، اور کیلنڈر میں بھی 12 وفات لکھا ہوتا تھا، چھٹی جو تھی. اب وہ اس کو تبدیل کرا کے جو ہے نا 12 عید میلاد کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر اتفاق ہے، اسی دن ہی پھر جشن، اسی دن کوئی عید جس دن صحابہ کرام کی حالت یہ میں نے بتائی. اور بڑی لمبی کیفیت ہے. آپ فوت ہو گئے ہیں اور بھی کئی واقعات ایسے ہوئے. آپ کی اونٹنی تھی، آپ جانور، انسان تو انسان، جانوروں کی حالت یہ تھی کہ آپ کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹنی رو رو کر اس نے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا. جانوروں کو بھی میرے آقا سے اتنی محبت کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. 3-4 دن وہ بھوکھی پیاسی پھرتی رہی کہ میرے اوپر جو سوار تھا وہ سوار نظر نہیں آتا. پھر صحابہ نے دیکھا ایک دن کنویں میں وہ گر کر وہ مر گئی. اس نے جان دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ آپ نہیں رہے تو ہم کیسے رہیں گے. ایک صحابی تھے، وہ اپنی کھیتوں میں کام کر رہے تھے. جا کر ان کو کسی نے بتایا، ان کے بیٹے نے جا کر بتایا، وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جا کر بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. اس صحابی کو میرے آقا سے اتنا پیار، 12 ربیع الاول کا دن، میرے صحابی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کو، صحابی کو میرے آقا سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. جب بیٹے سے خبر سنی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہاں چیخ ماری زور سے، دل پر چوٹ لگی. اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. پھر بعد میں لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ کی آنکھوں کی جو ہے نا وہ بینائی ختم ہو گئی. جس طرح جاتے ہیں نا تیمارداری کے لیے، وہ جاتے تو کہتے ہیں مجھ سے غم نہ کرو، مجھے ان آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے. میں نے ان آنکھوں کا کرنا کیا ہے جن آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا. ان آنکھوں کو کیا کروں گا میں. کتنی محبت تھی ان کو. ایک اور صحابی مدینہ کے ایک چرواہا، وہ آ رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں سامنے، چیخیں مار کے دھاڑے مار کے رونے لگ جاتا ہے. کہتا ہے ابو بکر آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے، ہمارے آقا اس دنیا میں نہیں رہے. یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. ٹھیک ہے نا. آپ وہ کتاب جو کہی ہے نا اسے پڑھ کے دیکھیں، کتنے ایسے واقعات ہیں. 12 ربیع الاول کے دن کتنا صحابہ کرام روئے. مسجد نبوی صحابہ کی آہوں اور سسکیوں سے گونج گئی، سب غم میں مبتلا تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا اس دن کہ سارے، ان کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں. بہنیں تھیں 3-4 پہلے فوت ہو گئیں، بھائی بھی اللہ نے فوت کر لیے، ماں پہلے سے کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک باپ تھا جس نے بھائیوں کا پیار بھی دیا، ماں کا پیار بھی دیا، بہنوں کا پیار بھی دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی اس 12 ربیع الاول کے دن. ٹھیک ہے نا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے، صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم نے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں. کسی نے ہنستا اور مسکراتا ہوا فاطمہ کو نہ دیکھا، کیونکہ ان کے بابا وہ ایسے رویا کرتی تھیں دیواروں کو لگ لگ کے کہ یا ابتا یا ابتا، اور یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، یا ابتا ہے میرے ابا جان، ان جبرائیل ننعا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا ہے میرے ابا جان، آپ تو جنتوں کے مہمان بن گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. تو سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ اس دن آنسوؤں سے بھیگ گیا. آج فاطمہ تو زہرا کا نام لینے والیاں، ان کی سیرت پہ چلنے والی، ان کی حالت دیکھو. اسی دن فل میک اپ کر کے، فیشنی لباس پہن کر میڈیا کے سامنے، پھر کیمروں کے سامنے آ کر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. یہ اسلام ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. نعتیں پڑھ رہی ہیں اس رسول کی جنہوں نے کہا کہ پردہ کرنا ہے، اور فل میک اپ کے اندر، اور تصویریں بھی بن رہی ہیں، ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، غیر محرم مرد بھی دیکھ رہے ہیں ان کو. اور ہیں کون؟ اسلام کی دعوت دینے والی.
اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو۔ بات لمبی ہو گئی کافی، چونکہ یہ وفات کے موقع پر ادھر سے بات آ گئی، کیونکہ ابھی ربیع الاول بھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی بات وضاحت آپ کو کر دوں۔ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، آپ احادیث قرآن پڑھیں، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے، کسی امام نے، کسی محدث نے اس دن کو منایا ہو۔ یہ بات کی کئی عرصہ بعد جو ہے نا بادشاہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کوئی بھی نفس مگر وہ فوت ہوگا مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہر انسان کو فوت کرنا ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو بندہ دنیا میں بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا یہ احد کے واقعے پر تبصرہ ہو رہا ہے، اس وقت صحابہ کرام نے دنیا کا ساز و سامان دیکھا تو دوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تم لڑ رہے تھے، اگر اسی کے لیے لڑتے ہو تو پھر دنیا ملے دیں گے ہم۔ جس بندے کا ارادہ اس کے عمل کا، اس کی نیکی کا، اس کے کاموں کا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ملے، دنیا میں ثواب ملے، دنیا میں اجر ملے، دنیا میں مزدوری ملے، تو دنیا میں دے دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جس بندے کا ارادہ ہے، جو چاہتا ہے مجھے آخرت کا ثواب ملے، آخرت میں اس کا اجر ملے، بدلہ ملے، تو ہم اس کو آخرت میں دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ اور یہ مضمون نا دنیا چاہنے کا اور آخرت چاہنے کا قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ جس بندے کا ارادہ، نیت، کوشش اور محنت، دن رات کی ساری اس کی جو کاوشیں ہیں، جو اس کا کام ہے، وہ دنیا کے لیے ہے، اللہ فرماتے پھر دنیا دیں گے اس کو، آخرت نہیں ملے گی اس کو۔ آگے پڑھیں گے ہم سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، ہم جو بندہ دنیا چاہتا ہے نا اس کو دنیا دیں گے، اور جو بندہ آخرت چاہتا ہے وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور وہ آخرت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، اس کے شایان شان اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، اس کو آخرت دیں گے۔ دنیا چاہتا ہے نا تو دنیا ملے گی، پھر آخرت نہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی ساتھ یاد رکھیں جو مضمون ہے نا، جو بندہ آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا ملے گی۔ جو بندہ آخرت کا چاہتا ہے نا، وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ آخرت میں اللہ ثواب دے، صدقہ اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میں جنت ملے، وہ روزے اس لیے رکھتا ہے، جہاد اس لیے کرتا ہے، حج اس لیے کرتا ہے، نیکیاں اس کی کس لیے ہیں؟ تاکہ آخرت میں اجر ملے۔ وہ دنیا میں بھی کماتا ہے اس لیے تاکہ میں حلال کماؤں، حلال اپنے اولاد کو کھلاؤں، اللہ کی جہنم سے بچوں، اور اللہ مجھے جنت الفردوس دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کا نیت اور ارادہ آخرت کیا ہے؟ آخرت چاہنے والے کو اللہ دنیا مفت میں دیتے ہیں، اور جس بندے کا ارادہ دنیا چاہنے کا ہے نا، وہ دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، دنیا کا پیسہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اور وہ نیکی بھی اس لیے کرتا ہے، جہاد بھی اس لیے، یہ موقع تھا نا وہ جہاد والا، جہاد بھی وہ اس لیے کرتا ہے کہ مال غنیمت ملے یا لوگ مجھے بہادر سمجھیں۔ صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم میں 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ بڑی اہم ترین حدیث اور ہمیشہ یاد رکھنے کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے سعرت النار، سعرت کہتے ہیں بھڑکایا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا 3 قسم کے لوگوں سے۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا پہلے نمبر پر عالم، قاری، قرآن کا قاری، جس نے قرات اس وجہ سے کی، بہت بڑا عمل ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے۔ فرمایا پہلے نمبر پر قرآن کا قاری، عالم، جس نے قرآن اس وجہ سے پڑھا لوگ اسے قاری کہیں، لوگ اسے شہرت دیں، اس کے اشتہار چھپیں، اس نے اس لیے دین کی تبلیغ کی تاکہ اس کا نام اونچا ہو۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت تو یہ تھی کہ تجھے لوگ قاری کہیں، وہ شہرت مل گئی تجھے۔ دوسرے نمبر پر سخی، جس نے سخاوتیں کی ہوں گی، اللہ کے دربار میں آگے سخاوت کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک کھجور کا دانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن احد پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر نیت غلط ہے، ڈائریکشن بدل گئی،
نیت یہ ہے لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں بڑی ثقافتیں کرتا ہے، بڑا مساجد و مدارس پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، ایسا بندہ آئے گا نیت غلط ہوگی، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تیری شہرت ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر مجاہد جس نے جہاد کیا وہ بھی آئے گا، نیت اگر اس کی غلط ہوگی اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادے اور نیتیں جانتے ہیں، اللہ فرمائیں گے تو نے تو اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے مال غنیمت ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا چاہتا تھا دنیا میں سب کچھ مل گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو، یہ تین قسم کے لوگ سب سے پہلے انہی سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس ریاکاری کے فتنے سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ جب سے آئے یہ میڈیا، نیٹ، ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، نیتیں اللہ جانتا ہے، تو اس وقت نیتوں کو خالص کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں، ہمارے علماء کو، ہمیں بھی، علماء کو بھی، جتنے بھی دین کا دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کی نیتیں، ارادے خالص کر دے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں ہمیشہ، اس آیت میں بھی ہے، آگے بھی یہ مضمون آئے گا۔ جس بندے کا ارادہ دنیا کا ہے آخرت اس کو نہیں ملے گی، اور جس بندے کا ارادہ آخرت کا ہے، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی کاوش، اس کے کام آخرت کے لیے ہیں، جنت کے لیے ہیں، دنیا اسے اللہ مفت میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں، قاتل معہ ربیون، ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے، اللہ والوں نے جہاد کیا اور وہ شہید بھی ہوئے۔ 70 شہید ہو گئے تھے نا احد میں، آپ کے اگر 70 شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیوں غم کرنے لگے ہو؟ پچھلے سبق میں میں نے بتایا تھا نا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا، کیوں تم حواس باختہ ہو گئے ہو؟ یہ تو دن بدلتے رہتے ہیں، یہ تو پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی نبی گزرے ہیں، ان کا کفر اور اسلام کے مارکے پہلے کئی گزر چکے ہیں، کئی تم سے پہلے بھی اللہ والے شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جانیں دیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فما وہنوا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تم کیوں ہمت ہار کے بیٹھ گئے؟ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو آگے چلنا ہے۔ تو لہٰذا کیا کرو؟ کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری، بما اصابہم، جو ان کو تکلیف پہنچی، جو ان پر مصیبتیں آئیں، جو ان پر مشقتیں آئیں، بلکہ تو آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، پہلے لوگ تو ایسے تھے، ان کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا، آروں سے ان کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ تکلیفیں ان کے مقابلے میں تو کم ہیں۔ وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی، وما استکانوا، اور وہ دبے بھی نہیں، کافروں سے وہ مرعوب بھی نہیں ہوئے کہ ان کا اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، لوگ ان کے پاس کتنے ہیں، وہ مرعوب نہیں ہوئے ان سے۔ تم مت ڈرو کافروں سے، ابھی آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ تبصرہ کر کے اللہ رب العالمین ان کے اندر ایک جو 70 شہید ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی دل بجھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں کہ یہ چیز تو ہونی ہے، اور یہ جو تمہارے شہید ہو گئے ہیں وہ تو ایک منصب پر پہنچ گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے ہیں۔ گھبرانے، تکلیف میں مبتلا ہونے اور اپنے آپ کو کمزور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کمزوری نہ دکھاؤ، کافروں کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مزید آگے آنے والی تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اور دنیا کے مال سے، دنیا کی زندگی سے محبت نہ کرو۔ یہی ہے نا پیچھے، دنیا نہ چاہو، آخرت۔ مومن کا مطلوب و مقصود، مومن کا وہ شہادت ہے، وہ جنت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی، یہ چیز تو مومن نہیں چاہتا۔ ہمارا تمہارا ارادہ جنت کا ہونا چاہیے، آخرت کا ہونا چاہیے، اور ہم بھی دیکھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی زندگی کے کام دیکھیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں، آخرت کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنے ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا کتنا ٹائم ان کاموں کا مقصد دنیا ہے، اور کتنے کام ایسے ہیں جن کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کے کام بھی اگر مقصد ہم آخرت بنا لیں نا، مثلا آپ دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ اس میں بھی نیت اپنی بنائیں کہ میں یہ ملازمت کر رہا ہوں یا کاروبار کر رہا ہوں، دکان چلا رہا ہوں یا کوئی بھی ہے، اس میں نیت یہ بنائے کہ میں نے ایمانداری سے، دیانتداری سے یہ کام کرنا ہے تاکہ میری روزی، میری تنخواہ یا میرا پرافٹ جو ہے وہ حلال ہو،
اور میں نے حلال کمانا ہے، اس حلال کو خود بھی کھانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرنا ہے، وہ سارا ٹائم آپ کا آخرت کے لیے ہے۔ بات ساری نیت کی ہے، اس میں وقت نکال کر ٹائم پر نماز بھی پڑھیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، دوسروں کی خیر خواہی سوچیں، کسی کو، آپ کا کوئی کمپنی ہے، آپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، کسی کو غلط چیز نہ بیچیں، اگر کسی چیز میں کوئی خرابی ہے وہ بتا کر بیچیں، دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، دنیا میں بھی سکون ملے گا، اللہ مال میں برکت دیں گے، ٹھیک ہے نا، آخرت بھی ہماری ہے۔ نیت صرف بدل لیں، اپنی نیت کو آخرت والی بنا لیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس لیے تاکہ حرام سے بچوں، اپنے اولاد کی پیٹ میں لقمہ حرام نہ ڈالوں، اور یہ مال کما کر دنیا کا اپنے لیے بھی ضرورت کا سامان مہیا کروں، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اللہ کے دین پر خرچ بھی کروں۔ ابھی صبح کے درس میں استادوں نے ایک حدیث بیان کی، ادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے درس دیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، اگر طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو کماؤ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کماؤ، یہ نیکی ہے، اپنے ہاتھوں سے حلال کماؤ، مزدوری کرو، محنت کرو، ملازمت کرو، حلال کما کر اپنے اوپر بھی صدقہ کرو، اپنی اولاد پر بھی صدقہ کرو، اللہ کے دین پر بھی صدقہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ نیکی ہے بہت بڑی۔ تو اس لیے اپنی سوچ اور نیت یہ بنائیں کہ آخرت کے لیے، ہم نے آخرت کے لیے جینا ہے، یہ زندگی دنیا میں جو زندگی ملی ہے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے ملی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اللہ کی فرمان برداری والے کام کرتے رہیں، اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں جب بھی موت دے ایمان پر موت دے، اور اللہ ہمیں جنتوں کا مہمان بنا دے، اور ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ نیت آخرت ہوگی، آخرت چاہیں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے تو آخرت ملے گی، ورنہ اگر صرف سب کچھ دنیا کے لیے ہے، جس بندے کی سوچ یہ ہے حلال سے آئے حرام سے آئے، جائز ہو ناجائز ہو، بس پیسہ آئے، دنیا میں سٹیٹس معیار ملے، اس بندے کے لیے پھر آخرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما کان قولہم، اور ان کی بات یہ تھی، ان لوگ وہ جو رب والے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ جہاد کیا، وہ شہید ہوئے، ان کی بات کیا تھی، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہمارے کاموں میں جو ہماری زیادتیاں ہیں ان کو تو بھی معاف کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے قدم دشمن کے مقابلے میں جما دے، ثابت کر دے، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اور یہی دعا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان میں یہی دعا مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ مومن جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اب یہاں آگئی نا بات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ، اور آخرت کا بدلہ اس سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کو آخرت نہیں ملتی، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، یہ ہے نا کہ ان کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا اپنی شہادتوں پر، دنیا کے ہونے والے نقصان پر، انہوں نے کہا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہم کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ۔ ان کی نیت کیا ہے کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری آخرت سنور جائے، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے دیا، اور آخرت بھی انہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی پہلے نمبر پر تو یہ شروع میں جو ہم نے آیتیں پڑھی، ہم نے اس دنیا میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن کہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے، اخلاق کردار کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی۔ تو ہم بھی یہاں سے سوچیں کہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اگر ہمارے آقا آپ یہاں نہیں رہے نا، چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور پھر چلے جانا ہے تو اس کی تیاری کریں، جو اصل زندگی ہے جہاں ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ یہ نیت بنائیں، اور ان جیسے بنیں گے، ان کی سیرت پر چلیں گے، ان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں گے، ان کی احادیث کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اللہ کے فرمان بردار بنیں گے، تو اللہ ہمیں جنت دے گا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی وہاں نصیب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نیت بنائیں اپنی، کبھی دل میں ارادہ پیدا کریں، کبھی آیا خیال کہ کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھی دیکھا ہوتا،
ہم بھی ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے، نہیں بیٹھ سکے دنیا میں تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جنت میں دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دے، آپ کا دیدار نصیب فرما دے، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ یہ مانگیں گے، ان جیسے بنیں گے، ان جیسی سیرت کو اپنائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، سب کچھ ان کی پوری زندگی آخرت کے لیے تھی۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا مشن یہ بنائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کی فرما بردار بنیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔